السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرچل وارفیئر پارٹ 6 کے ساتھ ہم آن دا روڈ ہے۔ صبح کے 3 بج رہے ہیں، 3:30 تقریباً، اور ہم ذرا جا رہے ہیں فارم پہ، کام ہے کچھ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح یہ گروپس ایک دوسرے کو فیلئر پہ لے کے جاتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو 40 کے آس پاس ہوں گے، 20 کے آس پاس ہوں گے، 60 اور ریٹائرمنٹ ہے۔ ان کا میجر کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی آپ جب 40 کے ہوتے ہیں یا 60 کے ہوتے ہیں، سم تھنگ کوئی ناکامی ہوتی ہے آپ کو، یہ کہتے ہیں بس تو ختم ہو گیا ہے، اب سب کچھ برا ہو گیا ہے، اب ترقی نہیں ہو سکتی، اب تو زندگی کا آخری حصہ ہے، یا اب تم 40 کے ہو گئے، اب کیا کرو گے، اب تو 45 50 کے ہو گئے ہو، اب تم کیا کرو گے، اب ہو کیا سکتا ہے۔ اس کو ہم اسلام میں کہتے ہیں ابلیسیت، نا امیدی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بڑے بڑے سلاطین نے، ایون جو صلاح الدین ایوبی تھا، 40th ایئر آف لائف میں اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا لقب پایا تھا۔ ہاں صحیح جا رہا ہو، چینک میں لگائیے، پریشان ہوا فارم میں، وہ کہہ رہا ہے وہ ڈرائیور کی بات کر ڈرائیور خود ہی پہنچے گا۔ خیر، تو یہ آپ کو اس کو اس طرح جو بیابرس تھا، اس کو سلطان رکن الدین بیابرس بننے میں بھی 40 ایئرس کا ٹائم لگا تھا۔ تو وہ اسٹارٹ اس نے 40th کے بعد لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں تو خیر 40th پہ جا کے ٹکٹیں پھاڑ دیتے ہیں کہ بھائی اب کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ ایسے ہی ہے، یہ ایک دوسرے میں، آپ نے ہوگا سنا الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے نا، یہ وسوسے ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا چلو اب زندگی کو ایسے ہی چلنے دو، تو ہم اس کو اللہ کو بلیم دیتے، غلط ہے۔ ہمیں اللہ کو بلیم نہیں دینا چاہیے اس میں، ٹھیک ہے نا، ہمیں اللہ کو بلیم نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اسپرچل وارفیئر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کو پتہ آج کل اینٹی صوفیزم، اینٹی مسٹسزم بڑی تیز ہے، کیونکہ خود شیطان ہے یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت بہت الگ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، کہ یہ اسپرٹس یا سولز جو ہیں پراپر مشن پہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑا سیکرٹ یہ ہے کہ اگر میں کسی وعدے پہ مرتا ہوں تو میں ری انکارنیٹ ہوں گا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر میں ری انکارنیٹ نہیں ہوں گا تو میں اپنی سول سیل کروں گا۔ اگر میں اسلام میں ہوں تو اللہ کو کروں گا کہ اللہ میں تجھے اپنی جان اور مال دیتا ہوں، اور اس طرح کا میں المناجی میں ہوں تو میں بیف میں تو کروں گا، اور اگر میں کسی اور میں ہوں تو میں اس کو کروں گا۔ تو میری سول کہیں بھی کاسموس میں ہوگی، اور جب بھی ان کو میری ضرورت ہوگی تو آٹومیٹکلی میں انکارنیٹ ہو جاؤں گا ایز پر پرومس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اس ٹائم، ان کی بریڈنگ، جو ان کے بریڈرز ہیں یہودیوں میں، لابی بریڈرز کی ہے جو پیور یہودی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو پراپر جگہ فری کی ملی، پیسے ملتے مہینے کے، اور اس پہ جو پڑھے لکھے یہودی کہتے ہیں یار یہ کہ مصیبتیں ہمارے گھر ڈالی ہوئی ہیں۔ تو بیسیکلی سچویشنز، پوزیشنز جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہیں، کہ ایک دوسرے کو لیگ پولنگ کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو اوپر جا رہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان ڈرمز پہ قبضے کیے ہیں، جیسے آپ اوپر جاتے ہیں وہیں سے پکڑ لیتے ہیں آپ کو۔ کانشیس کر رہا ہے میں یہ، کیونکہ آپ کا کانشیس جتنا بڑا ہوگا آپ کے پاس فائنانس اتنا بڑا آئے گا، آپ کے پاس اتنا اسلام مذہب ریلیجن آئے گا، اتنا آپ کا جو بھی ریلیجن ہے وہ بڑھے گا، اتنا پیسہ بڑھے گا، اتنی ورتھ بڑھے گی، اتنی سیلف ویلیوز بڑھیں گی آپ کی، اتنی رسپیکٹ بڑھے گی، جس طرح کانشیس ہائی ہوتا جائے گا۔ تو یہ کانشیس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تو بالکل ہی ہمیں لے کے بیٹھے ہیں اس ٹائم، اور کانشیس پہ قبضہ چھڑانا کیسے؟ ایسی بات ہے، یہ جو آپ جن مسٹس کو آج یہ گالیاں نکال رہے ہیں بیٹھ کے، کچھ ایسے لوگ ہیں اسلام میں جو جہالت کی انتہا میں پہنچ گئے ہیں۔ مجھے صاحب نے کہا آج، ایک میں نے ٹک ٹاک دیکھا، ٹک ٹاک دیکھا، یاد آیا مجھے، تو پیر صاحب کو آتے ہیں، پیر صاحب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو پیر صاحب کہتے ہیں ہماری نماز تو اللہ کے ساتھ ہے،
مریض کو کہتا ہے چل بھاگ یہاں سے، ٹھیک ہے نا. تو میں تو چیلنج کرتا ہوں جاؤ تم نماز پڑھ لو، پھر تمہارے کام تم نے لو، تمہیں انسانوں سے مانگنا ہے. مقدروں میں چھتر رکھے ہوئے ان لوگوں کے، ٹھیک ہے نا. میں شرط لگا کے کہتا ہوں اس چیز پہ. تو ہمیں تو ایک کپ بھی بیوی چائے بنا کے دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اب کیا کہنا چاہیے. تو اس میں تو شرافت یہی بندہ خاموشی سے اپنی عزت بچائے بس. یہ کہنے سے پہلے کہ مسٹیکس کچھ نہیں کرتے. مسٹیکس قرآن پڑھے کیا کرتے ہیں، مسٹیکس وہ کرتے ہیں کہ جو ایک پلک جھپک میں تخت آ گیا، ٹھیک ہے نا. اس میں اسٹریٹ سمجھاؤں گا، اگر نبی اس وقت لا سکتا تو وہ لے آتا. اس نے کہا بھائی کون لے کے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے بڑا جو بہائنڈ دا سین ہے. ایسے لوگ دیکھو ڈیزگنیشن ہے نا پروفٹ کا، وہ ایک الگ چیز ہے. ایسے ایک ہے بیسکلی یہ تھانے دار ایس ایچ او ہے، مگر اس میں کئی لوگ بڑے قابل ہوتے ہیں جو ایس ایچ او کو بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ عبد تھا، سو کالڈ خضر علیہ السلام. یہ سب کچھ ہے، اس پہ نہ والی بات نہیں. جن لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی میں بس کوئی علاج نہیں ان کا. وہ بیچارے یوٹیوب پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا، ان کو چاہیے وہ کام شام کریں. مجھے یقین ہے کہ ایک قابل بندہ میرے ویڈیوز دیکھ کے اس بات پہ سوچے گا ضرور. میں یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کے یہاں سجدہ کریں، مگر کہیں پر بھی نہیں یہ دیکھا ہوا تو قرآن میں آج نمازیں، اس میں بھی غور کریں، ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ شارٹ آئے گا. ویڈیو میں ڈالی ہے کہ اللہ فی صدور الناس کا جو ہے کانسیپٹ وہ کیا ہے اور کس طرح سے سارے ورک آؤٹ ہوتا ہے. اور یہ کانشیس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. کانشیس کی جو لیولز ہیں سو کال برین ویو ہے، برین ویو کے اوپر قبضہ نہیں ہے، ان کے دروازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے نظام چلانا ہے. اور اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ کوئی ڈرگی ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ بن جاتے ہیں. مختلف اسٹیٹس ہیں وہاں سے ریٹرن کرتے ٹورڈ دا ہیل ہمیں، اور ہم ریٹرن ٹورڈ دا ہیل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اسپریچول وارفیئر قرآن میں پوری درج ہے. قرآن میں کہتے ہیں یہ جو میرے بندے تمہیں گھروں میں گھس کے ماریں گے، گھروں میں گھس کے آپ کی باڈیز کے اندر جا کے ماریں گے آپ کو. تو یہ تو ایسی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گی. امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آئے گا. میں بہت ڈیٹیلس بھی کیوں نہیں جا رہا ہے کیونکہ میں جاؤں گا اور آپ کا انٹرسٹ بہت بڑھ جائے گا، اور پھر آپ جو ہے شاید آپ میں سے کئی لوگ جو ہے وہ ہینڈ آف بیفومیٹ کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، جو میرے حساب سے فلاسفی ہے. ایگزسٹ تو کرتا ہے یہ والی بات نہیں. جیسے لات عزا منات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی منات کا مندر انڈیا میں ہے، 100 منات کا، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح یہ پیچھے 3 بہنیں تھیں، ان کو 3 بت بھی کہا جاتا ہے، لات عزا اور منات، ٹھیک ہے نا. سو اس کی بھی ہسٹری ہے. کئی اس کو بہنیں کہتے ہیں، کئی اس کو آدمی کہتے ہیں، مگر ہم اس کو 3 بہنیں ہی کہتے ہیں. یہ گریک میں سے نکلی ہوئی ہیں جو یہاں تک پہنچی ہے، عربس تک. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے نیکسٹ پارٹ ہے کہ اس میں بتاؤں گا. مگر جتنے بھی آپ کے یہ جو ویلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا، ان کو بیسیکلی ایلیمناٹریز نے پکڑا ہوا ہے. ان کی گوڈے گٹے پکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی صحیح پکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. غیر سی بات ہے، نہ نماز ہے نہ ذکر ہے، اوپر صوفی کو گالیاں نکالنا ہے. اور اگر کوئی صحیح صوفی نہیں ملتا تو صحیح تو بڑا مشکل ہے ملنا. صحیح تو آپ کو یہ باتیں بھی نہیں بتا سکتا. وہ سارا کام ڈالا گا شیطان پہ. شیطان تو ایک کازمک بیسکلی اینٹیٹی ہے جس کے انفلوئنس میں یہ کام ہوتے ہیں. وہ ایک بڑی اینٹیٹی ہے، دی اینٹیٹی ہے سیٹنک اینٹیٹی، ٹھیک ہے نا. اس میں سب اینٹیٹیز آ گئے ہیں. یہ ابلیس ہو گیا، یہ حامان ہو گیا، نمرود ہو گیا، فرعون ہو گیا، یہ سب اینٹیٹیز ہیں اس کی. اور یہ بیسکلی یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ہم تو بیسکلی فری میسنس کی بات کر رہے ہیں اونلی، یا ان کے ساتھ جو لیمناٹیز ہوتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے گروپس ہیں جو سوسائٹی میں بیٹھے ہیں. یہ تو بچے ان کے آگے. اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.